بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 15 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات کا بیان پڑھیں گے۔ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حصہ الف جو ہے اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، اور حصہ با جو ہے اس کی تفصیل اس کے بعد والے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اور مختلف زمانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو جو ہے وہ احکامات اور تعلیمات سے روشناس کرایا۔ کچھ ایسی بنیادی تعلیمات ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ دعوت میں جو ہے وہ قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ تمام انبیاء کی دعوت میں وہ بنیادی تعلیمات موجود تھیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی قوموں کو کن باتوں کا حکم دیا، کن باتوں سے روکا، اور کن عقائد کی تعلیم دی، اور کن معتقدات کی انہوں نے مذمت کی، اور کن رویوں پر یا کن اعمال پر اللہ تعالیٰ کے اجر و انعام کی خوشخبری سنائی، اور کن کاموں کے برے انجام سے انہوں نے ڈرایا۔ تو یہ ایک ایسی بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے جو ہے وہ بنیادی عقائد کو بیان کیا، جیسے کہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور پھر ان کے دلائل بھی جو ہے وہ اپنی اپنی اقوام کے سامنے انہوں نے پیش کیے۔ توحید کے جو دلائل ہیں، رسالت کے جو دلائل ہیں، آخرت کے جو دلائل ہیں، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے تقریباً اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھے ہیں اور بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت پر انہوں نے زور دیا ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی کو واضح فرمایا ہے، اس کا اظہار فرمایا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے، ما وصى به نوحا، یعنی کہ جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ تو اس جو ہے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے جو دین تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اسی کے ساتھ دوسرے انبیاء کو بھی ہم نے مبعوث کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو سب سے پہلے صاحب شریعت رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا جو آخری صاحب شریعت رسول ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو یہ سب بھی جو ہے وہ اولو العظم پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ یکجا کر دیا ہے۔ مطلب اس آیت کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہوگا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رسولوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ایسے رسول ہیں یہ سارے جو اصحاب شرائع ہیں، یعنی کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی بنیادی تعلیمات دے کر تمام انبیاء کو بھیجا جو کہ سب انبیاء کی دعوت میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں۔
دعوت انبیاء کے مشترکہ نکات میں سے سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جس بھی رسول کو بھیجا اس کی دعوت کا بنیادی نقطہ جو تھا وہ توحید ہی تھی۔ جس بھی نبی کو مبعوث فرمایا اس نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، جیسے کہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ اب یہاں پر دیگر تمام معبودان باطلہ کی انہوں نے نفی کی ہے اور صرف ایک اکیلی ذات جو ہے عبادت کے جو لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے اپنی قوم کو۔ رسول کی دعوت کا بنیادی نقطہ توحید ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی رسول ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو شرک میں مبتلا پایا تو جو ہے وہ اس سے بچنے کی تلقین کی اور اس سے بچانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ شرک جو ہوتا ہے یہ ایسی برائی ہے جس سے دیگر برائیاں پھوٹتی ہیں، جس سے جہالت پیدا ہوتی ہے اور جہالت کے فروغ کا یہ ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ توحید کے علم بردار ہوتے ہیں اور توحید ہی کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مشترک حقیقت ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں، کیونکہ توحید جو ہے وہ ہر داعی کی دعوت کا نقطہ آغاز رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ سب سے پہلے توحید کی ہی دعوت دی ہے، جیسے کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کی حدود کی پابندی کرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وضاحت ہو رہی ہے، جو ان کی دعوت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر واضح فرما رہے ہیں کہ توحید اور اللہ کی شریعت کی پابندی اور رسول کی اطاعت یہ بنیادی ارکان ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے جن کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ یہاں میں نے مختصراً اس آیت کو ذکر کیا ہے، آگے کی آیات کو دیکھیں تو پورا جو ہے وہ پس منظر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کا آغاز تھا اس کی صورت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا تھی، تو انہوں نے قوم پر بتوں کی بے بسی کو واضح کیا ہے۔ ما هذه التماثیل التي، فرمایا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، تو اس میں ان کی بے بسی کو واضح کیا اور ان کے جو طریقہ ہے اس کو گمراہی قرار دیا۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کا آغاز ہے اس کو بیان کرتے ہوئے توحید کا بیان کیا ہے کہ ان کی دعوت میں بھی انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز ہی توحید سے کیا، تو یہ بھی انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے جو انبیاء کی دعوت کے اندر مشترک حیثیت رکھتی ہے وہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت جو ہے یہ ہر نبی اور رسول کی دعوت کے بنیادی نکات میں سے ہے۔ رسالت عقیدہ توحید کے اس بات کا لازمی ذریعہ ہے۔ عقیدہ توحید کا جو صحیح فہم ہے یا اس کے مطابق عمل ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب انسانوں کے پاس اس کا درست علم ہو، اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی۔ یہ مختصراً میں نے آیت یہاں ذکر کی ہے، وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون الی آخرہ۔ پوری آیات اگر دیکھی جائیں سورۃ الاعراف کی 61-62 آیات تو اس سے پتہ چلتا ہے، تو انہوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں انہوں نے اپنی قوم کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جب انہوں نے توحید کی ان کو دعوت دی
تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا، تو رسالت کا اقرار نہیں کیا۔ تو اس کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی جو اپنی قوم کو توحید کی دعوت تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کا الزام لگایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی وضاحت کا بیان ہے کہ جو ہے کہ میں رب کا رسول ہوں، اپنے رب کا رسول ہوں۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسولوں پر یا پیغمبروں پر جو یا رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جو عام طور پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کی نفی اس سے ہو رہی ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں بھی یہ بتایا ہے کہ میں اپنے رب کا رسول ہوں۔ تو رسالت جو ہے یہ ایک بنیادی نقطہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے پیغمبر کتاب میں سے ابراہیم کا ذکر کر، وہ یقیناً سچے اور نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی خبر خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، خواہ لوگ اس کو جھٹلائیں پھر بھی وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور سچے جو ہے وہ پیغمبر ہیں۔ تو یہ عقیدہ رسالت جو ہے اسی وجہ سے انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے بتایا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا میری اتباع کیجئے کیونکہ میں سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کروں گا، اور یہی رسول کا ایک فرض منصبی ہوتا ہے۔ فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اپنے والد سے کہا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو علم میرے پاس آیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا میری اتباع کیجئے۔ رسول کی اتباع یا رسالت کے عقیدے پر ایمان لانا یہ بھی انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے عقیدہ آخرت بھی ہے۔ یہ تیسرا بنیادی نقطہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کو یہی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حیات بعد الممات ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور اخروی زندگی کے اندر جو ہے وہ فلاح کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان یہ دنیاوی زندگی کس طرح گزارتا ہے۔ لہٰذا اپنی قوم کو انہوں نے ہر رسول نے عقیدہ آخرت سمجھنے اور آخرت میں برے انجام سے بچنے کی دعوت دی ہے، اس لیے عقیدہ آخرت جو ہے یہ تمام انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نقطہ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ جو ہے وہ سورہ نوح کی آیت ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ، کہ اپنی قوم کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب پہنچے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ یہ بتایا کہ اس آیت کے اندر کہ ان کو ہم نے بھیجا اس سے پہلے وہ دعوت دے دیں کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، یعنی کہ آخرت میں ان کو پھر برے انجام سے دوچار ہونا پڑے۔ تو آخرت کا عقیدہ جو ہے یہ بھی انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نقطہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، یہ جو ہے وہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، وَلَا تُخْزِنِي، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، لا ينفع مال ولا بنون، اور جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت کے برحق ہونے کا اتنا قوی جو ہے وہ ایمان تھا ان کا، اور وہ تصور اپنی قوم کو دیتے تھے کہ خود آخرت میں اپنے لیے بلائی کی دعا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو یہ بھی جو ہے عقیدہ آخرت بھی انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نقطہ ہے۔
اسی طرح انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نقطہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی بھی ہے کہ یہ ایک بنیادی موضوع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو جن چیزوں کی دعوت دی ان میں سے ایک موضوع یہ بھی تھا کہ وہ انسانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات یاد دلاتے تھے، ان کے سامنے دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، ان آسائشوں اور خوشحالیوں کا ان کو حوالہ دیتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مالا مال کیا ہے، اور احسانات اور جو ہے وہ انعامات کا تذکرہ کر کے ان کو یاد دلاتے تھے کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کے احکامات پر چلیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ۔ یہ جو ہے وہ سورہ نوح کی آیات ہیں جن کو میں نے یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اس میں ان کی جو دعوت تھی اس کا تفصیلی بیان تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پھر آگے انعامات کا اور احسانات کا جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک اہم نقطہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں ہے اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو ان کی آسائشیں حاصل تھیں اور جو ہے وہ ترقی ان کو حاصل تھی، اس کا اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا ہے کہ جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آسائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ترقی عطا فرمائی ہے، ان کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ اس آیت کے اندر ان احسانات کا تذکرہ ہے جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ملنے والی جو آسائشیں تھیں ان کا جس میں تذکرہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات یاد دلائے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمینین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حظیم۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ کیا تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے جو ہے وہ رس بھرے ہیں؟ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد دلایا گیا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے جو قوم سمود تھی جن کی طرف ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا، ان کی دنیاوی ترقیات کے عروج کو بطور انعام کے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی بھی انبیاء کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نقطہ ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات کا پہلا حصہ تفصیل سے پڑھا ہے۔ اگلے سبق میں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔